تو عشق میرا کلم عائشہ جبین قسط نمبر 11۔ وہ لوگ ناشتے کے بعد سیر کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ وہاں کا حسین موسم اور ان کے ہنسی مذاق میں دوپہر ہو گئی تھی اور وہ لوگ وہاں کے مقامی بازار میں گھوم رہے تھے۔ جب وہ لڑکیاں چوڑیوں کے اسٹال پر آئیں، سب ایک نگاہ دیکھ کر وہ آگے چلی گئیں، مگر ہادیہ وہیں کھڑی تھی۔ جب علی بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اس کے پاس آیا، کیا ہو گیا ہادیہ، کیوں کھڑی ہو یہاں، کچھ لینا ہے کیا؟ وہ اس کو دیکھ کر بولا، کچھ نہیں، چلو میں تو بس ویسے ہی رک گئی تھی، کچھ خاص نہیں۔ اوکے، خاص نہیں تو عام ہی بتاؤ۔ اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ او اچھا، چوڑیاں، تم نے چوڑیاں لینی ہیں، اور وہ تمہاری سو کالڈ دوست سحرش اور وہ پاگل سدرا اور نور نہیں رکی تمہارے لیے؟ وہ بولا اور خود چوڑیاں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ یہ دیکھو، یہ کیسی ہیں؟ اس نے ہلکے سبز کلر کی چوڑیاں اٹھا کر اس کی جانب بڑھائیں۔ یہ تمہارے سوٹ سے بھی میچنگ ہیں، یہ لے لو، اور یہ بھی دیکھو۔ اس نے ڈیپ ریڈ کلر کی چوڑیاں اس کو دی۔ رہنے دو، میں تو ویسے ہی دیکھ رہی تھی، لینی نہیں ہے، چلو، وہ بولی۔ ارے کیوں نہیں لینی، میں بول رہا ہوں تم لو گی، دکھاؤ، ہم پہنا دیتا ہے ان کو چوڑی۔ اسٹال والا لڑکا ہنس کر بولا اور ہادیہ کا ہاتھ پکڑنے لگا۔ اور تو کیوں پہنائے گا؟ وہ لڑکا ہادیہ کا ہاتھ پکڑتا۔ اس سے پہلے علی نے ہادیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو غصے سے دیکھنے لگا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اس کو ہاتھ لگانے کی، تیرا میں نے منہ توڑ دینا ہے۔ وہ اس لڑکے کے گریبان کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر بولا۔ علی پلیز رک جاؤ، وہ چلائی۔ بائی جی رک جاؤ، میں تو ویسے پہنا رہا تھا، میرا تو روز کا کام ہے یہ۔ چھوڑو علی اس کو۔ ہادیہ نے علی کو روکا جو اس وقت اس لڑکے کی پٹائی کرنے کے موڈ میں تھا۔ اب مجھے کیا پتا تھا کوئی آپ کی بیوی کو دیکھے یا چوڑی پہنائے تو آپ کو برداشت نہیں ہوگا۔ وہ اپنا گریبان ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ بیوی نہیں ہے یہ، میری دوست ہے۔ کیا بات ہے، ابھی دوست ہے تو یہ حال ہے، جب بیوی بن گئی تو اس کو باہر ہی نہیں نکالو گے؟ وہ لڑکا بولا۔ کیا بول رہے ہو، پاگل ہو کیا؟ تم یہ سب بند کرو، کچھ نہیں لینا مجھے یہاں سے، چلو، تماشا مت بناؤ۔ وہ علی کو اس اسٹال سے چلنے کے لیے بولنے لگی۔ ایسے کیسے، جو تم نے لینا ہے وہ تم لو گی، ایسے تو نہیں جانا مجھے۔ یہ بول کر وہ خود اس کو چوڑیاں پہنانے لگا۔ وہ بڑے دھیان سے ہادیہ کو چوڑیاں پہنا رہا تھا اور ہادیہ نے نیچی نظروں سے بہت پیار سے اس کو دیکھا تو شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس اسٹال کے لڑکے کو پیسے دینے کے بعد اس کے منہ کو ہلکا سا تھپتھپا کر ہادیہ کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑا، جبکہ وہ لڑکا علی کو بہت دور تک جاتا دیکھ کر بولا، اب اس کی شادی نہیں ہوئی، جب ہوگی اس لڑکی کو ٹرنک میں بند کر دے گا، مجنوں کہیں کا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ مریم نے ہادیہ کا منہ اپنی طرف موڑا۔ اور تم نے یہ بات کسی کو بتائی کیوں نہیں؟ کیا بتاتی آپی، مجھے لگا وہ مجھے ایسے ہی تنگ کر رہا ہے، آپ جانتی تو ہو اس کی عادت، آج تک اس نے مجھے کوئی دوست نہیں بنانے دی، مجھے اپنے دائرے میں رکھا، میری ہر بات پر یقین کیا، ہر وقت میرا ساتھ دیا۔ کبھی جو اس نے یہ ظاہر ہونے دیا ہو کہ اس کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے تو میں یہ شادی کبھی نہ کرتی۔ کیسے وہ ہر ایک سے میرے لیے لڑتا تھا، مجھے کوئی دیکھے یا مجھے کوئی بات کرے وہ کیسے ایکٹ کرتا تھا، سب تو آپ کے سامنے ہے۔ اور جب ہم لوگ ناران گئے تھے، اس کے ہر عمل سے مجھے یہی لگا وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ وہ برائے آواز میں بولی، خدا، اگر میں جانتی ہوتی وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے تو میں یہ شادی کبھی نہ کرتی، مجھے اس کی خوشی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے آپی، وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا؟ وہ بول کر رونے لگی۔ چپ کرو ہادی، ایسا مت کرو، رو رو کر خود کو ہلکان مت کرو، اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو میں اس کے ایسے کان کھینچتی کہ وہ یاد کرتا، اور اب ہی اس کو دیکھ لو، وہ شوہر ہے تمہارا اور شوہر لباس ہوتا ہے، اس سے کیسی شرم۔ تم اچھے سے تیار رہا کرو، اس کے ساتھ وقت گزارو، جہاں وہ جاتا ہے کوشش کرو اس کے ساتھ جاؤ، اس کے آنے جانے پر غور کرو، کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، سب پوچھا کرو۔
ایسے کمرے میں بند نہ ہوا کرو، باہر سب کے ساتھ گلو میلو، یہ وہی شاہ ہاؤس ہے، تمہارا اپنا گھر، تمہارے اپنے لوگ، اور علی کی تم فکر چھوڑ دو۔ اس کے تو ایسے کان کھینچوں گی کہ وہ یاد کرے گا۔ وہ اس کو گلے لگا کر ہنستے ہوئے بولی تو ہادیہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اسی وقت اپنی کلائی پر علی گھڑی کھولتا ہوا اندر آیا۔ اس نے مریم کی آخری بات سنی تھی اور اب ہادیہ کو آنسو صاف کرتا دیکھ کر پل بھر کے لیے رکا اور پھر منہ پر ہاتھ مار کر مریم کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاں جی، اب بتائیں، آپ کس کے کان کھینچو گی اور کیوں؟ اور یہ آپ کی ملکہ کیوں رم جم کر رہی ہے؟ وہ اپنی گمبھیر آواز میں بولا اور ساتھ ہی کف کھول کر شرٹ کے بازو کوہنیوں تک موڑنے لگا۔ مگر ابھی تک اس نے ہادیہ کو اپنی نگاہوں میں رکھا ہوا تھا۔ کان تو بچوں تمہارے ہی کھینچوں گی، پر ابھی تم کپڑے چینج کر لو، پھر بات کرتی ہوں تم سے۔ وہ اس کے بال خراب کر کے کھڑی ہوئی۔ آپ کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو، بات کرتے ہیں۔ علی نے اس کو جاتے دیکھا اور بولا، ابھی نہیں میرے بھائی، ابھی چینج کر لو اور باہر آ جاؤ، ہم بات کرتے ہیں بعد میں، اور ہادیہ کا خیال رکھا کرو۔ وہ کھڑا ہوا، ایک ہاتھ کمر پر موڑ کر اور ایک ہاتھ پھیلا کر جھک کر بولا، جو حکم آقا۔ چلو بدماش، ڈرامے مت کیا کرو میرے ساتھ، مریم بول کر کمرے میں چلی گئی۔ مریم کے جانے کے بعد ہادیہ جلدی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف گئی تو علی نے فوراً روم کا دروازہ لاک کیا اور ٹھاس سے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا اور ہادیہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو دیوار سے لگا کر اس کے دونوں طرف دیوار پر ہاتھ رکھ کر اس کو جلا دینے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ غصے سے اس کی آنکھوں میں جیسے لہو اتر آیا ہو۔ اب بولو ہادیہ میڈم، کون سے ظلم ہوئے ہیں تم پر جس کا رونا تم میری بہن کے آگے رو رہی تھی؟ اور وہ کیوں بول رہی تھی کہ ان کی پرنسس کا خیال رکھا جائے؟ وہ بولا تو اس کی گرم سانس جیسے ہادیہ کا چہرہ جلا رہی تھی۔ ہادیہ نے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا جس سے علی کے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے ہادیہ کا منہ زور سے پکڑا اور اپنی طرف کیا۔ کیا بکواس تھی میں نے اس دن؟ ہاں بولو کہ جب میں بات کروں تو میری طرف دیکھا کرو، ایک بار بولا ہوا سمجھ میں نہیں آتا تمہیں؟ یہ خالی ہے کیا تمہارا؟ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے سر پر رکھ کر بولا۔ ہادیہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو جمع ہونے لگے۔ اور ایک اور بات، جو تم بات بات پر رونے لگتی ہو زہر لگتا ہے مجھے، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے تمہارے رونے سے، سمجھی میری بات؟ آئندہ نہ دیکھوں روتا ہوا تمہیں، ورنہ جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ علی چھوڑیے، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ منمنائی۔ ابھی سے درد ہو رہا ہے بیبی کو؟ ابھی تو دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ وہ گرایا اور اس کا منہ چھوڑ کر اس کو دونوں بازوؤں سے زور سے پکڑ لیا کہ اس کی انگلیاں ہادیہ کے بازو میں پیوست ہو رہی تھیں۔ علی علی پلیز چھوڑیے مجھے، بہت ہرٹ کر رہے ہیں آپ مجھے، وہ روحان سی ہو کر بولی۔ ہرٹ کر رہا ہوں میں تمہیں؟ کیا بات ہے تمہاری، ہرٹ تو تم نے مجھے کیا ہے، کبھی سوچا ہے تم نے کس قدر ہرٹ کیا ہے تم نے مجھے؟ دل چاہتا ہے۔ علی نے ہادیہ کو ایک دم سے چھوڑا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر سر پر باندھ دیے اور وہیں نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے ہادیہ، اس سے پہلے میں اپنا کنٹرول کھو دوں، چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، جاؤ۔ وہ دہاڑا، علی تم ٹھیک ہو؟ میری بات سنو۔ وہ ڈر کر اس کے کندھے کو ہاتھ لگانے لگی تو اس نے ایک دم سے سر اٹھایا اور بولا، تمہیں ایک بار کی سمجھ نہیں آتی، جاؤ یہاں سے، اب اپنی شکل مت دکھانا، جاتی ہو کہ نہیں؟ وہ چلایا۔ اس کی لال انگارہ جیسی آنکھیں دیکھ کر ہادیہ ڈر کے مارے بھاگ کر روم میں آ گئی۔ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر کر علی کے رویے کے بارے میں سوچتے ہوئے صوفے پر دونوں پاؤں موڑ کر بیٹھی وہ ماضی میں چلی گئی۔